الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ایک سبق ایک کہانی۔ جی ہاں، ایک واقعہ جس سے ہم کوئی ایک سبق سیکھا کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی نیت اور ارادہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا زندگی گزارنے کا انداز بے حد نرالا، بہت اچھا اور لوگوں کے لیے نشان منزل ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء، نیک بندے، متقی، صالحین، وہ کس طرح سے عبادات کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیرخواہی کا کیسا جذبہ ان کے دلوں کے اندر ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ جذبہ تھا جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک بندے حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ، جی ہاں، بہت بڑے اللہ کے ولی، بڑا مقام و مرتبہ ہے جن کا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بزرگان دین رحم اللہ المبین کی صفوں میں بہت مقام، مرتبہ، بلندی اور شہرت کے حامل ہیں حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کی حکایت، آپ کا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں اور پھر اس سے جو سبق ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اس سبق کو بھی اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی نیت اور ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا علان خیاط رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ذکر خیر ہوا اور ہم آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کا زندگی گزارنے کا انداز یہ ذکر کرنے لگے۔ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار آپ کے پاس ایک عورت آئی، بوڑھی عورت تھی، اور اس نے آ کر آپ کی بارگاہ میں فریاد کرنا شروع کی۔ آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے بیٹے کو حاکم وقت کے سپاہی پکڑ کر لے گئے ہیں اور اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی وجہ کے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیے، میرے بیٹے کی سفارش کر دیجئے، یا کوئی شخص میرے ساتھ بھیج دیجئے، یا کوئی کاغذ وغیرہ، کوئی رقعہ، کوئی پیغام لکھ کر حاکم کے نام، خلیفہ کے نام مجھے دے دیجئے تاکہ میں وہ خلیفہ وقت کو دکھاؤں اور میرے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب اس عورت نے یہ فریاد کی تو حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جلدی سے اٹھے اور آپ نے وضو وغیرہ کیا اور اس کے بعد نماز کی نیت باندھ لی، نماز پڑھنے لگے۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں مشغول ہیں اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز کو قائم کیے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب کافی دیر ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے تو اس عورت سے اب صبر نہ ہو سکا، اس نے کہنا شروع کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے پر ظلم کیا جائے، اس پر زیادتی کی جائے، اسے زد و کوب کیا جائے، مارا پیٹا جائے۔ آپ ایسا کیجئے، جلدی کیجئے اور میرے ساتھ چلیے، سفارش کیجئے میرے بیٹے کی اور اسے چھڑوائیے۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نماز کو جاری رکھا اور سلام پھیرنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اس سے، فرمایا میں تمہارا ہی تو کام کر رہا ہوں، تم نے اپنے بیٹے کے متعلق جو کہا تھا کہ میرے ساتھ چلیے، سفارش کیجئے، میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تمہارے بیٹے کی رہائی کی فریاد کر رہا ہوں۔ اپنے مالک، اپنے خالق
اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر اس کی نماز بجا لا کر، عبادت بجا لا کر میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی نماز ہی کے اندر تھے، اتنے میں اس بوڑھی عورت کی خادمہ آئی اور اس نے آ کر بلند آواز سے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ آپ کا بیٹا گھر واپس آ چکا ہے اور خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ چکا ہے، آپ واپس گھر تشریف لے چلیے۔ اس بوڑھی عورت نے جب یہ سنا تو وہ حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دعائیں دیتی ہوئی، آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوئی اپنے گھر کو واپس پلٹ گئی۔ حضرت علان خیاط رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو ایک بزرگ جو ہمارے درمیان اور تھے، انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بھی ایک عجیب تر بات سناتا ہوں۔ اور وہ عجیب تر بات کیا ہے؟ کہنے لگے کہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ تجارت فرمایا کرتے تھے اور مبارک انداز یہ تھا، آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ فرمایا تھا اس بات کا کہ میں 3 درہم سے زیادہ کسی بھی چیز پر نفع نہیں لیا کروں گا، 3 درہم نفع لیا کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرح تجارت کرتے رہے، ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک بار آپ نے بازار سے 60 درہم کے بادام خریدے اور انہیں بیچنے کا ارادہ کیا، اور وہی اصول، وہی جو آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں 3 درہم سے زیادہ نفع نہیں لوں گا۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، یہ شخص بھی بہت اللہ والا تھا، اللہ کے نیک بندے تھے، وہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ مسلمان آپس میں مسلمان کا کیسا احساس کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس نے مجھ سے آ کے سوال کیا، مجھے بادام چاہیے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ لو، کتنے میں دیں گے؟ آپ نے فرمایا 63 درہم میں دوں گا۔ اس نے کہا کہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بادام کا نرخ جو ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، بازار میں مہنگے ہو چکے ہیں یہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے، حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ تبارک تعالی سے وعدہ کیا ہے کہ میں 3 درہم سے زیادہ نفع نہیں لوں گا۔ اب اگرچہ اس کا نرخ، اس کی قیمت بازار میں بڑھ چکی ہے، اس کا بھاؤ بڑھ چکا ہے، لیکن میں 3 درہم نفع لے کر 63 درہم میں فروخت کروں گا۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ فرمایا تو وہ جو تاجر شخص تھا جو آپ سے خریدنے کے لیے آیا تھا، وہ کہنے لگا، میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ تبارک تعالیٰ سے میں نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی کسی مسلمان کو نقصان نہیں دوں گا، کوئی ایسا سودا نہیں کروں گا جس میں اس کا نقصان ہوتا ہو، اس لیے اگر آپ نے یہ بادام دینے ہیں تو جو بازار کی قیمت ہے وہ ہے 90 درہم بنتی ہے اس کی قیمت، اگر آپ 90 درہم میں بیچتے ہیں تو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں نہیں خرید سکتا، کہ میں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ مولا میں کسی مسلمان کا نقصان نہیں کروں گا، کسی سے اس انداز میں شے نہیں خریدوں گا کہ جس کی وجہ سے اس مسلمان کا نقصان ہوتا ہو، تو کم قیمت پر نہیں لے سکتا۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں نے بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، میں تو 3 درہم ہی نفع لوں گا، اس سے زیادہ کا نہیں لوں گا۔ کیسی عجیب بات ہے، کیسا خیر خواہی کا جذبہ ہے، کیسی مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر موجود تھا۔ ایک اللہ کا نیک بندہ 3 درہم سے زیادہ نفع لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسرا اس سے سودا اس لیے نہیں کر رہا کہ اب اس چیز کی قیمت 90 درہم ہو چکی ہے، انہوں نے اگرچہ 60 میں خریدا ہے، 3 درہم کا پھر بھی انہیں نفع ہو رہا ہے، لیکن اصل قیمت جو اس وقت اس شے کی ہے وہ 90 درہم بنتی ہے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کا مبارک انداز دیکھیے، حضرت سری سقطی 90 درہم لینے کے لیے تیار نہ ہوئے
کہ میں 63 میں بیچوں گا، اور وہ شخص 63 میں لینے کے لیے تیار نہ ہوا کہ اس میں اس اللہ کے نیک بندے کا نقصان ہے مارکیٹ کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، جو اس کی رائج قیمت ہے اس کے اعتبار سے، اور یوں دونوں بزرگ اس جگہ سے واپس پلٹ گئے اور دونوں میں سے کسی ایک نے بھی سودا نہ کیا۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ بیان کر کے حضرت علان خیاط فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے اخلاق ایسے بلند ہوں، جنہوں نے ایسی خصلتوں سے حصہ پایا ہو کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی اور ان کا اس طرح کا معاملہ ہو، جب وہ ایسے اعلیٰ کردار والے، ایسے اعلیٰ اخلاق والے تھے، تو پھر جب وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعا کو کیوں نہیں شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ پھر وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں جو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ حضرت علان خیاط فرماتے ہیں کہ درست بات یہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، سربسجود ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد کو پوری فرما دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے میں جہاں ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کریں، بھلائی کریں، اپنے مسلمان بھائی کا بھلا چاہیں، مسلمان بھائی کو نقصان سے بچائیں۔ وہیں ہمیں نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازی کتنا قرب رکھتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے کہ نماز پڑھنے والا حدیث پاک کے مطابق سجدے میں جتنا قرب بندہ، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سجدے میں قریب ہوتا ہے، اتنا اور کسی عبادت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب اسے نہیں ملتا۔ یقیناً جو اپنے سر کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بنتا ہے وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے پر فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہوں یا دیگر اور اولیاء کرام، ان کا مبارک انداز یہی ہوا کرتا تھا۔ یہ نمازوں کے پابند تھے، یہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیرخواہی کرنے والے تھے، مسلمان بھائی کو نقصان سے بچانے والے تھے، اپنے مسلمان بھائی کا بھلا چاہنے والے تھے۔ جی ہاں، یہ ایک نہیں، ایسے سینکڑوں واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی کیا کرتے تھے، اور پھر انہیں اجر کیا ملا کرتا تھا کہ لوگ ان کے وسیلے سے بارش کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو، ان لوگوں کی دعاؤں کو ان نیک بندوں کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرماتا تھا۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بہت علم حدیث کی آپ نے خدمت کی ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ تجارت فرمایا کرتے تھے، اور مختلف طرح کے کپڑے آپ کی دکان پر موجود ہوا کرتے تھے۔ ایک بار نماز پڑھنے کے لیے گئے، اور پیچھے جو آپ کا عزیز تھا اسے آپ چھوڑ کر گئے کہ مختلف یہ جو چیزیں ہیں، یہ 3 درہم کا ہے، یہ 6 درہم کا ہے، یہ 10 درہم کا ہے، یہ سوٹ اور یہ کپڑا، اور فرمایا کہ اس کو اتنے میں ہی فروخت کرنا۔ آپ جب نماز پڑھ کر آ رہے تھے، ایک شخص کو اپنی دکان سے کپڑا خرید کر نکلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا، فرمایا کتنے میں خریدا؟ اس نے کہا کہ میں نے 10 درہم میں خریدا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی قیمت تو 10 درہم نہیں ہے، یہ تو 6 درہم کا ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنی رضا سے خریدا ہے، مجھے پسند آیا ہے، اور ہمارے علاقے میں شاید اس کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہو۔ حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا نہیں، واپس چلو دکان پر میری۔ آپ اسے رستے سے لے کر واپس دکان پر آئے، اور اپنے اس عزیز سے فرمایا کہ تم نے اتنے میں بیچ دیا، حالانکہ اس کی قیمت 6 درہم تھی۔
اس نے عرض کی حضور میں نے یہ دکھایا، اس نے خود پسند کیا، 10 درہم پر یہ خود راضی ہوا، اس نے اپنی مرضی سے خریدا ہے۔ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کی جو قیمت ہے، جو نفع آپ نے مقرر کیا ہوا تھا، ارشاد فرمایا یہ اتنے کا ہے، تم نے زیادہ میں بیچا ہے۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو اتنی رقم اس شخص کو واپس کر دی جائے، اور یا پھر اسے 10 درہم کی قیمت والا کپڑا اسے اس کے بدلے میں دیا جائے۔ وہ شخص جو تھا وہ کہنے لگا جی میں نے اپنی رضا سے خریدا ہے، آپ رہنے دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم نے خریدا ہے، مہنگا خریدا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر اس کو اپنی دکان پر لے آئے، اب آپ نے اصرار کیا، اور بالآخر آپ نے وہ قیمت اسے واپس کی جو زیادہ لی جا چکی تھی۔ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب قیمت دے کر فارغ ہوئے، وہ شخص لوگوں سے پوچھنے لگا، کہنے لگا یہ بندہ کون ہے؟ یہ ایسا ایماندار تاجر، یہ اس انداز میں تجارت کرنے والا، مسلمان بھائی کا خیال کرنے والا، اور میں جو چیز اپنی پسند سے خرید چکا تھا اسے قیمت زیادہ لے لینے کی وجہ سے مجھے رقم واپس کر رہا ہے، یہ بندہ ہے کون؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تو اس شخص نے کہنے لگا کہ محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالی علیہ تو وہ ہیں، اس نے ظاہری طور پر دیکھا نہیں تھا، صرف نام سے واقف تھا، اور کس انداز میں واقف تھا؟ کہنے لگا محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالی علیہ تو وہ ہیں جب ہمارے ہاں بارش نہیں ہوتی تو ہم ان کا نام لے کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا محمد بن منقدر کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے ہمیں بارش عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے وسیلے سے ہمیں بارش عطا فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ بندے، یہ نیک لوگ، کیسا مبارک انداز ہے ان کا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کا۔ ہم بھی غور کریں، ہم بھی سوچیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جہاں خیر خواہی کر سکتے ہیں، جہاں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آ سکتے ہیں، وہاں ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم اپنے معاشرے میں اگر ایک نظر دوڑائیں تو یوں لگتا ہے ہر ایک دوسرے کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ میں اپنا روپیہ بچا لوں، دوسرے کا روپیہ میری جیب میں آ جائے، اور اس کے لیے چاہے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دغا بازی کرنی پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، بس مال آنا چاہیے۔ حالانکہ اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی قیمت مارکیٹ میں کچھ اور چل رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی مجبور شخص، کوئی ایسا شخص کہ جو اس شے کے خریدنے پر کسی اور جگہ جا کر نہیں خرید سکتا، مجبور ہے، معلوم ہے، پتہ ہے، یا یہ چیز صرف ایک ہی کے پاس ہے، تو اپنی مرضی کے دام لینا، مسلمانوں کی خیر خواہی نہ کرنا، ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، ان کے کام نہ آنا، نفع میں بھی قیمت دگنی تگنی کر کے بیچنا، یہ مسلمانوں کا احساس کرنے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ اس کے اندر مسلمان بھائی کا احساس پایا جا رہا ہے یا نہیں، تو یقیناً ہمارا دل، ہمارا ضمیر ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائے گا کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی ہی کرنی چاہیے، اور اپنے مسلمان بھائی کے کام ہی آنا چاہیے، جس سے جہاں تک ہو سکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نقصان کر کے کوئی چیز بیچ دیں، نقصان کر کے فروخت کر دیں کوئی چیز، ایسی بات نہیں ہے۔ نفع لیجئے، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس کرتے ہوئے کہ یہ شخص، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں اس سے اتنا نفع لوں جس کے لینے سے نہ اس پر کوئی تنگی آئے اور نہ مجھ پر کوئی وبال آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں رضا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی بھی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے نماز پڑھ کر، نوافل پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مراد کو پورا فرمایا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے،
اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم نماز کے پابند بن جائیں، نماز کی پابندی کرنے لگ جائیں، انشاءاللہ عز و جل نماز کی برکت سے ہمارے بہت سارے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، بہت ساری مشکلات ہماری حل ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے نمازی اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کی مبارک نمازوں کا انداز دیکھیں تو وہ نمازوں کے ایسے پابند ہوا کرتے تھے۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا اللہ تبارک تعالیٰ کی ولیہ ہیں، نیک بندی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ کس قدر بلند ہے، اور نماز سے انہیں کیسی محبت تھی، روزانہ 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی تھیں، اور ان کا مقصود، ان کا مطلوب، ان کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ہوا کرتا تھا کہ اس عبادت کے ذریعے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ان کا مقصود و مطلوب اللہ کی رضا ہوا کرتا تھا۔ فرماتی ہیں میں یہ نماز اس لیے پڑھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے نبی علیہ السلام قیامت کے دن دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں پر فخر فرمائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ میری امت کی ایک عورت ہے جو روزانہ اتنے نوافل ادا کیا کرتی ہے، اور میرے نبی علیہ السلام میری وجہ سے دیگر امتوں پر فخر فرما سکیں۔ فرماتی تھی کہ میں اس لیے نماز پڑھتی ہوں۔ اے کاش ہم بھی اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا کریں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کریں، سنت مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں، نماز عصر کے ساتھ پڑھی جانے والی سنتیں ہوں یا نماز عشاء کے ساتھ ادا کی جانے والی سنتیں ہوں، یا ظہر سے پہلے کی ہوں یا نماز ظہر کے بعد کی سنتیں ہوں اور نوافل ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پابندی کرنے والے بنیں۔ انشاءاللہ الرحمن جب نمازیں پڑھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں سربسجود ہونے والے بنیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دنیا کے اندر بھی سکون ملے گا، زندگی کے اندر وہ اطمینان، وہ چین، رب کی وہ رحمت نصیب ہوگی کہ انشاءاللہ الرحمن زندگی کے بہت سارے مراحل، بہت سارے مواقع، بہت ساری باتیں اللہ تبارک تعالیٰ ناپسندیدہ چیزوں سے بھی محفوظ فرمائے گا، اپنی رضا کا مجدہ بھی عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کا تو مبارک انداز نماز کے حوالے سے ایسا تھا، اگر غور کیجئے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیجئے، جتنی کثرت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بار بار وجہ کیا ہے، نماز کی اتنی ہی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس فرض کی جانب، اس عبادت کی جانب ہمیں بار بار متوجہ فرمایا ہے، بار بار اس کا حکم دیا ہے، اور ہم ہیں کہ اس فرض سے، اس نماز سے اتنی ہی زیادہ غفلت برتے ہوئے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً مسلمان بلکہ اسلاف رحمہ اللہ الکریم نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے زمانے میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان، کوئی کلمہ پڑھنے والا نماز چھوڑ دے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوری نماز کی کتنی اہمیت ہے، کتنی عظمت ہے، کتنی رفعت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے نمازی کو کتنے انعام، کتنے اکرام، کتنی نوازشیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے پر۔ نماز کے مختلف ارکان کو اگر دیکھ لیا جائے، ان کے اندر کس قدر اجر ہے، کس قدر ثواب ہے، اور پھر نماز ہو جماعت کے ساتھ ہو، با جماعت ہو، اس کی عظمت اور اس کی رفعت کے کیا کہنے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور پھر امام جب یہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور مقتدی یہ کہتے ہیں آمین، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا آمین کہنا، جس مقتدی کا، جس شخص کا، امام کے پیچھے نماز ادا کرنے والے جس بندے کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کی طرح ہو گیا،
اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ صرف ایک عمل نماز کے دوران تلاوت سن کر امام کی اقتداء میں آمین کہا ہے اور اس میں موافقت ہو گئی، اور اسی طرح کی ایک فضیلت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز ادا کرے اور جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے اور پھر یہ ربنا ولک الحمد یہ کلمات ادا کرتا ہے، ارشاد فرمایا جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کی طرح ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے نیت کیجئے اور عزم مصمم کیجئے، اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی کیجئے اور اس کی بارگاہ سے توفیق طلب کیجئے، مانگیے جی ہاں کہ اللہ مجھے نمازی بنا، میں نمازی بننا چاہتا ہوں، میں نمازیں پڑھنے والا بننا چاہتا ہوں، اے مولا میری سستی کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور فرما اور مجھے نمازوں کی محبت عطا فرما۔ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم جس انداز میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے، وہ ذوق، وہ شوق، وہ لگن، وہ جذبہ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ کریم با جماعت نماز ادا کرنے کی سعادت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔